یہ جو سیلف ہیلپ اور پرسنل ڈیولپمنٹ ہے یہ دنیا میں پراپر ایک سبجیکٹ ہے. مین بولے وارڈ پہ ایک دکان ہے جس کا نام ہے ریڈنگز. وہ انہوں نے جو کنٹینرز ہوتے ہیں ان کو جوڑ کے بنائی ہوئی ہے. اب وہ لاہور کی بیسٹ شاپ ہے جی کتابوں کی. آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں ایک سیکشن ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے سیلف ہیلپ کا سیکشن ہے. اسلام آباد جاتے ہیں تو سعید بک ڈیپو ہے جی, وہاں پر لکھا ہوا ہے یہ سیلف ہیلپ ہے جی. آپ اگر باہر کے کسی جدید ملک میں جائیں تو وہاں پر سیلف ہیلپ کی ٹرم نہیں ہے, وہاں پر لکھا ہوتا ہے نیو تھاٹس. اور آپ اگر لوکل زبان میں کسی بڑے بندے کے ریفرنس سے میں نیو تھاٹ کا ترجمہ کروں تو اسے کہتے ہیں افکار تازہ. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو افکار ہیں وہ باسی ہیں اور ہم اپنے سبجیکٹ پہ بھی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بڑے دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں. ایک عرصہ میں یہ QAD میں اور PHEC میں اور وہ ادارے جہاں پر ٹیچر اور پروفیسرز ٹرینڈ ہوتے ہیں ان سے بات چیت کرتا آیا ہوں. مجھے ڈاکٹر صاحب مہینوں میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو کتابیں پڑھتا ہوں. میں مہینے کہہ رہا ہوں آپ کو, مہینے گزر گئے کہ میں یہ سوال ہر دفعہ پوچھتا ہوں کوئی نئی کتاب. آخری بار جو کتاب پڑھی ہوتی ہے وہ بھی سبجیکٹ کی ہوتی ہے اور ڈگری کے لیے ہوتی ہے. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارا جتنا ایجوکیشن سسٹم اور جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں اور جو انداز ہے اس میں سر پریکٹیکل ہے ہی کوئی نہیں. تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم کیوں نہ اپنی زندگی میں جس بھی سبجیکٹ جس بھی شعبے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس کا کوئی پریکٹیکل ڈھونڈیں جس نے کر کے دکھایا. اگر کر کے دکھایا تو پھر بڑا آسان ہے کہ اس کے فٹ سٹیپ کو فالو کرنا. میں تو یہی ڈھونڈ پایا ہوں کہ علم دراصل اپنے پریکٹیکل استاد سے محبت کا نام ہے, جس کے پاس کوئی عملی ثبوت ہے, جس نے کسی زیرو کو ہیرو کیا ہے, جس نے اپنی زندگی کے مائنس کو زیرو کر کے 100 کر کے دکھایا. اگر وہ اپنی زندگی میں روشنی نہیں کر سکا تو اس کا علم آپ کی زندگی میں اجالا نہیں کر سکتا. تو یہ کہہ لیجئے کہ میرا تو یہ ایکسپوئر ہے. میں تو ڈھونڈتا رہتا ہوں, انٹرنیشنل فلائی کرتا ہوں, ٹریول کرتا ہوں, ای میلز کرتا ہوں مختلف گورنمنٹس کو. جی چند دن پہلے سنگاپور سے جواب آ گیا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا تعلیم کا نظام دنیا میں سیکنڈ پاسپورٹ کیوں ہے ہمارا. ہم تعلیم کے نظام میں دنیا میں لیڈ کیوں کر رہے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں آپ کے سامنے. تو عادت بدلنے کے لیے سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ کوئی کنڈیشن جوڑ لیجئے کہ یہ اگر میں نہیں چھوڑوں گا تو اس کی پلنٹی یہ ہے. یہ آسان نسخہ. میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. شیخ صاحب ہیں جی آپ, عثمان صاحب ایسا ہے, فرض کر لیجئے کہ آپ نے صبح اٹھنے کا آپ کو چیلنج ہے. آپ کو میں ایک اکاؤنٹ نمبر بھیج دیتا ہوں, آپ جب بھی لیٹ اٹھیں آپ فقط 1 لاکھ روپے اس میں جمع کروا دیا کریں. ایک تو میں نے کبھی کیونکہ چندہ نہیں مانگا, میں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ وہ 1 لاکھ روپیہ کسی ایسے بچے کو جس کی یونیورسٹی کی فیس ادا کرنا بڑی مشکل ہے, وہ BZU میں ہے وہ بچہ, میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وہ 10 بچوں کی لسٹ ہمیں دے دیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں 6ٹھے بچے کے بعد انشاءاللہ آپ اٹھنا شروع ہو جائیں گے. تو ہوا یہ ہے, دنیا میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو سیلف ہیلپ اور نیو تھاٹ ہے یہ کسی زمانے میں جب ڈیل کارنیگی نے شروع کی تھی یہ صرف پرسیپشنز تھی, یہ رائے تھی. اس کی رائے یہ تھی کہ جو خوش اخلاق لوگ ہیں نا جی ان کے کام بڑے چلتے ہیں, یہ رائے تھی. آج ریسرچ ہو چکی ہے. آج ریسرچ ہو کے آپ اگر ڈھونڈتے ہیں, پڑھتے ہیں اور کتابیں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ ریسرچ سے ثابت ہوا کہ وہ لوگ جو سوشل ہوتے ہیں, وہ جو درگزر کرتے ہیں, جن میں معافی پائی جاتی ہے, جن میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, جو دوسروں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, جو زیادہ ججمنٹل نہیں ہوتے, ان کی عمر بھی طویل ہوتی ہے اور وہ گرو بھی زیادہ کرتے ہیں. جا کے مووی دیکھ لیجئے لیو ٹو 100. دنیا کے 5 بلو زونز ہیں جی. بلو زونز کہتے ہیں جن کے قبرستانوں میں بھی جو بابے پڑے ہیں ان 100 سال کے بعد دفن ہوئے ہیں. نیٹ فلکس پہ مووی پڑی ہے, جا کے ڈھونڈیے یوٹیوب پہ آپ رابرٹ ویلڈنگر کی ریسرچ کو, جو ہارورڈ سے میرا حال اس نے ریسرچ مکمل کر کے 75 سال کی ریسرچ پبلش کی. اس نے کہا جی طویل عمر, خوشحال, کامیاب ترین لوگوں میں 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں. وہ 3 خوبیاں کیا ہیں؟ یہ سب کے سب لوگ فیملی مین ہوتے ہیں, یہ قطع تعلق ہی نہیں کرتے, یہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, ان کے پرانے بڈیز ہوتے ہیں, یہ اپنے رشتہ دار پرانے نہیں چھوڑتے, یہ درگزر کرتے ہیں, یہ معافی دیتے ہیں, ان کا پلمبر بھی پرانا ہوتا ہے, ان کا الیکٹریشین بھی پرانا ہوتا ہے, یہ ڈرائیور بھی نہیں چھوڑتے, یہ دوست بھی نہیں چھوڑتے, دوسرے لفظوں میں سیل فون نمبر بھی نہیں چینج کرتے. کسی سے میں نے پوچھا فراڈیے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ دیکھو نمبر زیادہ ہوندے نے. میں حیران ہو گیا یار سن کے کہ وہ علاقہ بدلتا ہے نمبر بدل لیتا ہے.
ٹھیک ہے جی. اور دوسری خوبی جو اس میں لکھی ہوئی ہے ریسرچ کے بعد 75 سال کی ریسرچ, دنیا کی مہنگی ترین ریسرچ, اور لیو ٹو 100 میں بھی مینشن ہے, یہ دونوں جگہ آپ کو سملر ملے گی. دوسری وجہ پتہ لگی کہ سب کے سب لوگ دے لو دے ورک. جو میں نے آتے ہی کہا کہ مچھلی نے تیرنے کا بل نہیں کبھی لیا, یہ پرسیپشن ہے قاسم علی شاہ جی بڑے پیسے چارج کرتے. یہ آسان ہے نا, کچھ بھی الزام لگانا کتنا آسان ہے. میرے لیے سب سے فیوریٹ یہ ہے کہ میں اس ملتان میں آیا ہوں, یہ دوست مل گئے ہیں, بھائی مل گئے ہیں, پیار مل گیا ہے, یہ سب سے بڑی کمائی ہے خدا کی قسم. پیسہ تو میں سمجھاؤں کہ آپ اس سرکار کی اگر نوکری کر رہے ہیں چونگے میں مل جاتا ہے, خدا کی قسم. آپ اس کے کاموں میں لگ کے تو دیکھیں, یہ چونگے میں مل جاتا ہے. یہ خبر نہیں ہے, یقین کیجئے کہ کیسے کیسے یہ چیزیں پیچھے چل رہی ہوتی ہیں. مٹیریل جس کو آپ کہتے ہیں, ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے مٹیریل کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس کے بعد رول جاتے ہیں. آپ اس سرکار کی کبھی نوکری کر کے دیکھیے, آپ یقین کیجئے آپ کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. آپ کے بچوں کے بندوبست ہونے لگ پڑیں گے, ان کے ایڈمیشن پتہ نہیں کیسے ہوں گے, ان کی فیسیں پتہ نہیں کیسے ادا ہو جائیں گی, ان کے رشتے پتہ نہیں کیسے ہو جائیں گے, آپ کی زندگی کے کتنے دکھ آئیں گے وہ آسان ہو جائیں گے, پرابلم نہیں آئے گی. تو دوسری وجہ جو پتہ لگی, دے لو دے ورک. وہ کسی نوکری کے لیے, کسی تنخواہ کے لیے, کسی انکریمنٹ کے لیے جاب نہیں کر رہے ہوتے, ان کو عشق ہوتا ہے. فرض کیجئے نا نیوٹن اگر جاب کر رہا ہوتا اور 5 بج جاتے اور وہ کہتا نہیں جی میں نے قانون آج ڈسکور نہیں کرنا, چھٹی. یہ تو شکر ہے اس کا پیشن تھا. یہ 2 بھائی جو تھے سائیکل میکینک, اگر ان کی جاب ہوتی اور ان کو کہا جاتا کہ تمہیں جس کی جاب تھی نا اس کا نام تھا, آپ میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پتا ہوگا نام, اس کا نام تھا انگلی. یہ آفیشیل جاب تھی امریکہ کی طرف سے, اسٹیٹ کی طرف سے کہ تم نے جہاز بنانا ہے, فیل, کیونکہ جاب تھی. 2 مکینک جن کے پلے ککھ نہیں تھا. آپ کو شاید سن کے حیرت ہوگی 3 دن بعد میڈیا رجسٹرڈ ہوا جہاز بن گیا ہے. 3 دن تک کسی کو پتہ نہیں لگا. اور یہ 100 سال کے بعد آج ریسرچ ہوئی ہے اس فینومینا پہ. سائمن سینک ایک ریسرچر ہے جس نے ریسرچ کی اور کتاب لکھی ہے اسٹارٹ ود وائی. اس نے کہا کہ دنیا میں بڑا کام کرنے کے لیے, ایدی صاحب کا بھی یہی جملہ ہے, بڑا کام کرنے کے لیے وسائل نہیں اتنے چاہیے ہوتے جتنا جذبہ چاہیے ہوتا ہے. یہ جذبے سچے ہوتے ہیں تو 313-1400 کے ساتھ لڑتے ہیں. یہ جذبے سچے ہوتے ہیں تو ایک فاختہ جو ہے نا وہ شاہین کو وقتہ ڈال دیتی ہے. یہ جذبے سچے ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنا صرف جذبہ لے کے جاتے ہیں. اوپر آسمان ہوتا ہے, نیچے زمین ہوتی ہے, اور بیچ میں آپ کا سلیمان خان کے بقول جنون ہوتا ہے. جملے ڈائلاگ دیکھیں نا, یہ کہاں سے بنے ہوئے ہیں, فلموں کے ڈائلاگز بھی کہیں سے کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور تیسری چیز جو پتہ لگی ڈاکٹر صاحب وہ یہ تھی, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں تھوڑی سی بے فکری پائی جاتی ہے. یہ جو ہم ایسے کر کے پڑھتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ ساری فکراں پیچھے, میں تیرا بندہ ہوں. ہمارا پرابلم یہ, جیسی ہم یہ کرتے ہیں نا تو ساری اس کے بعد حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. ہم فکروں کو چھوڑنے کو تیار کوئی نہیں ہے. میں یہ واقعہ کئی بار سنا چکا ہوں اور یہ آخری بات کر کے اس پہ ختم کروں گا, ایک سوال اور لے لوں گا. ونس ایسا ہوا کہ پاکستان میں نا جی ایک ہمارا ایک چیلنج آیا آج سے 4 سال پہلے, اور ایک طیارہ گر گیا. ابھی نندن والا واقعہ تھا. میں تھا کراچی میں, آرٹ کونسل میں میرا ایک ایونٹ چل رہا تھا. پتہ لگا فلائٹیں ساری سٹاپ. میں نے پہنچنا بہت ضروری تھا. میں نے ریکویسٹ کی اپنے ہوسٹ کو کہ آپ مجھے وہیکل دے دیجیے اور میں بائی روڈ جانا چاہوں گا کیونکہ میں نے پہنچنا ضرور ہے. انہوں نے مجھے وہیکل دے دی اور اس رات میں آپ کی طرف آگے ٹھہرا تھا. آپ کو یاد ہوگا اس رات میں آپ کی طرف آ گیا تھا. تو رستے میں مٹیاری آتا ہے, ایک جگہ ہے سندھ میں مٹیاری. تو مٹیاری میں نے گاڑی روکی تو وہ جو ڈھابے والا تھا نا وہ مجھے پہچان گیا. سائی تسی قاسم علی شاہ. میں کہا جی میں قاسم, گاڑیاں ویڈیو میں دیکھیں, بڑی مہربانی. کہتے سائی تسی ملک کیوں نہیں ٹھیک کر دے. میں کہا میں کی کراں. کہندے سائی تسی کو ہے سب نو, اس وقت جو بھی پی ایم سی ایم ہوگا اس کو بندے کا پتر بنے. آپ کی ایک بھی ویڈیو میں نے اس پہ نہیں دیکھی. اب میں نے کہا میں کہتا ہوں, جو جذباتی ہو گیا, اتنی دیر میں چائے اس کی آ گئی. میں نے پہلا سپ لیا, تم تو چائے بھی نہیں بنانی آتی. اس پوری قوم کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے اور رائے ایسے دیں گے جیسے سوکریٹیز ہے دوسرے کے بارے میں. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ کامن ہے میرے ساتھ. لوگ کان میں آگیں گے شاہ جی میں نے آپ کو ایک بات کہنی ہے, اور میں کہوں گا یار وہ ٹھیک ہے, اپنا کام تو ٹھیک کرو. ہم اپنا کام ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہیں اور دوسروں کو ہم رائے دینے کو فوری طور پہ تیار ہیں. سو حضور گزارش یہ ہے کہ یہ تیسری جو چیز ہے نا یہ ہے ایمان اور توکل. اس کو دین نے تو یہی کہا, جو توکل کر سکتا ہے, جو رب پہ چھوڑتا ہے. اور توکل اور اللہ پہ چھوڑنے کی سب سے بڑی میں پریکٹیکل نشانی آج آپ کو بتا دیتا ہوں. پیر و مرشد آپ کی اجازت سے,
سب سے بڑی نشانی یہ ہے جس کا توکل ہوتا ہے وہ سخی ہوتا، وہ کنجوس نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا اشفاق کہتے ہیں اپنے پلے سے تھوڑا دینا ہے، اس کے دتے میں سے دینا ہے. جب آپ نے دتے میں سے دینا ہے تو آپ کو بانٹتے کبھی تکلیف نہیں ہوتی. ہر وہ بندہ جو بانٹتے حساب رکھ رہا ہے وہ سخی نہیں ہے. اور یہ جملہ میری کتاب میں جملہ میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، سخی کا خزانہ، سخی کا خزانہ تجوری میں نہیں ہوتا، پوری کائنات ہوتی ہے. وہ ہاتھ ڈال کے نکال لیتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل. بخیل کا مسئلہ ہے، اسے تجوری میں رکھنا پڑتا ہے، اسے بینک میں رکھنا پڑتا ہے، اسے گن گن کے رکھنا پڑتا ہے. جمع معلوم عددہ منع فرمایا گیا. جو ابنڈنس میں جی رہا ہے، جس کی پوری کائنات ہے، جو بندہ حور ہے، جو اللہ کا بندہ ہے، جو جہازوں کو جلا کے کہتا ہے کہ جی یہ زمین میرے اللہ کی زمین ہے اس لیے میری زمین ہے، طارق بن زیاد، پھر اس کے لیے ہر طرف سے رستے کھلنے لگ پڑتے ہیں. ہمارا چیلنج یہ ہے، ہمارا پورا بھروسہ اس بینک اکاؤنٹ پہ ہے جو ہم نے جمع کیا ہوا ہے ڈیجٹس. ہمارا پورا بھروسہ اس سیل فون پہ ہے جس کے ذریعے کمیونیکیشن کرتے ہیں. ہمارا پورا بھروسہ اس سواری پہ ہے جو باہر کھڑی ہے. ہمارا اس سمیع و بصیر پہ بھروسہ نہیں جو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. ہمارا اس بھروسہ اس مسبب الاسباب پہ نہیں ہے جو سواری نہ بھی ہو تب بھی پہنچا دیتا ہے. ہمارا پورا بھروسہ اس ابنڈنس پہ نہیں ہے. 8.7 ملین مخلوقات ہیں گوگل پہ لکھا ہوا ہے، ان کو پال رہا ہے اور میرا ڈاؤٹ ہے کہ مجھے نہیں پالے گا. 87 لاکھ مخلوقات کو پالنے والا مجھے میرا شک یہ ہے کہ مجھے نہیں پالے گا. مڑ کے دیکھ لیجئے کیسے کیسے پالتا رہا. اور صحیح ماضی میں پالتا رہے تو آئندہ کیوں نہیں پالے گا؟ ماں کے پیٹ میں پالتا رہے تو آئندہ کیوں نہیں پالے گا؟ تو یہ حضور والا گزارش یہ ہے کہ یہ دنیا میں ہیبٹ جو سبجیکٹ ہے نا، جس پہ میری پسندیدہ کتابوں میں ٹینی ہیبٹ سب سے اچھی ہے، جس میں میری پسندیدہ کتابوں میں دی پاور آف ہیبٹ سب سے پسند ہے، جس میں میری پسندیدہ کتابوں میں دی ایٹامک ہیبٹ میری پسندیدہ کتاب ہے. اب پرابلم لوکل ایک پرابلم ہے سب. لوکل کیونکہ لوگ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، لہٰذا جب وہ میری بات سنیں گے وہ کہیں گے جی یہ کون سا خود سے کہہ رہے ہیں، کتاب سے کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی آپ کا سبجیکٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی مارکیٹنگ. میں کہا جی گزارش یہ ہے کہ مارکیٹنگ کی کتاب کا نام لیجیے. کیا نام ہے جی فیمس کتاب کا مارکیٹنگ کی؟ کوٹلر کی بتا. میں کہتا ہوں کوٹلر کی کتاب بھی کوئی آسمان سے تو نہیں اتری، کتاب ہی ہے. ہمارا سارے سبجیکٹ جو ہم پڑھتے ہیں وہ کسی کتاب سے ہی پڑھتے ہیں. آپ میرے پہ معترض کیوں ہیں؟ وہ پھر تھوڑی دیر بعد سمجھ آتی ہے کہ وہ اعتراض نہیں ہے، وہ حسد ہے. اب اس کا میرے پاس تو علاج کوئی نہیں ہے ناز فلک پڑھنے کے علاوہ. تو وہ ایک ہی بچت کا رستہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤں. حضور والا کوئی سوال؟